غریبوں تمہاری اللہ نے سن لی ہے۔ غوث پاک کی یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھ لو، آج اللہ تمہیں کروڑوں دے گا۔ دیکھو 3 بار نامت کرنا، 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، جو لوگ تمہاری غربت اور غریبی کا مذاق بناتے ہیں آج وہ دیکھیں گے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کو تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور جاتے ہوئے لوگ دیکھیں گے۔ لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھو صرف 3 بار یہ وظیفہ 3 الفاظ کا پڑھتے ہی دیکھو آپ نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ نہیں پڑھا ہوگا، یہ وظیفہ آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی بھی نہیں بتائے گا آپ کو، کسی کو بھی یہ عمل نہیں پتا۔ دیکھو میں نے بڑی محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے، میں نے بڑی محنت کی ہے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے سینے کا راز آپ تک پہنچانے کے لیے۔ دیکھو مجھے آپ سے کوئی بھی لالچ نہیں ہے۔ دیکھو ایک وعدہ کرنا، میرے حق میں دعا ضرور کرنا، ایک وعدہ کرنا، میرے لیے دعا کرنا۔ جو بھی میرے بہن بھائی آج دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہے، فاقوں میں ہے، بیماریوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، میرے بھائیوں میری بہنوں، آج تمہیں سچا وظیفہ بتاؤں گا۔ آج تمہیں وہ وظیفہ بتاؤں گا کہ تمہاری یہ غریبی، تمہاری فقیری، تمہاری بیماری ایک جھٹکے میں اگر نہ دور ہو جائے، خدا کی قسم یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آج 2 منٹ میں کروڑ پتی بنانے والا، آج 2 منٹ میں دولت کے ڈھیر لگانے والا سچا وظیفہ بتاؤں گا۔ دیکھو اپنے سینے کا راز تمہیں بتاؤں گا، اللہ والوں کی سچی تسبیح تمہاری خدمت میں پیش کروں گا۔ پڑھو گے تو تقدیر تمہاری بدلے گی، پڑھو گے تو غریبی تمہاری دور ہوگی۔ دیکھو نہ کوئی لالچ ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اب عمل سنو جلدی جلدی، ویڈیو اسکپ نہ کرنا۔ اگر قرضہ ہے، اگر بیمار ہو، اگر پریشان ہو، اگر گھر میں فاقے ہیں، اے میرے غریب دوست، اے میرے غریب دوست سن، اے میرے غریب دوست، یہ یا اللہ یا ربنا کا وہ جادو ہے کہ جس کے بھی ہاتھ لگ گیا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ یہاں وظیفہ پڑھے، یہاں دولت کی بارش۔ کبھی کوئی ایسا عمل سنا ہے؟ کبھی کوئی ایسا عمل سنا ہے کہ عمل کے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر جائے وہاں پیسہ ہی پیسہ؟ کبھی مجھے بتائیں سچ سچ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا ہو رب کعبہ کی قسم، اور عمل کے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر پڑی ہو وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو؟ بستر کے نیچے پیسہ، الماری کے نیچے پیسہ، کھڑکی کے نیچے پیسہ۔ دیکھیں پیسوں کو حاصل کرنے والا، غیبی طریقے سے اپنی ہر حاجت کو، مراد کو پورا کر دینے والا، اس سے بہتر وظیفہ نہ ملے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھو باوضو مصلے پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے 3، 4 اور 5 سفر، دیکھیں یہ 3 دن ہے، یہ 3 دن ہے۔ 3 سفر منگل کا دن، 4 سفر بدھ کا دن اور 5 سفر جمعرات کا دن۔ یہ 3 دنوں میں آپ نے کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی کی انشاءاللہ جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ایک جھٹکے میں جسم کے کونے کونے سے بیماریاں، پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں فاقے ہیں، گھر میں غریبی ہے، گھر میں بیماری ہے، لاچاری ہے، عمل کے پڑھتے ہی جسم کے کونے کونے سے ہر بیماری، ہر پریشانی ایک جھٹکے میں دور ہو جائے گی۔ دیکھیں میرے عزیز ساتھیوں، میری پیاری پیاری بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھو ان 3 دنوں میں آپ کے پاس یہ 72 گھنٹے ہیں۔ اگر ان 72 گھنٹوں میں تم نے، ان 72 گھنٹوں میں، ان 72 آورز میں اگر تم نے 1 منٹ میرے کہنے پر اس عمل کو 3 بار پڑھ لیا، دیکھو پورے سال کے دن پھر جائیں گے، یا تو پورا سال در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج سفر المجرب کی، ماہ سفر کی ان 3 گھڑیوں میں، ان 3 دنوں میں کسی وقت بھی یہ عمل پڑھو۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا
میں نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں, میں نے بڑی بڑی تسبیحات پڑھی, لیکن گھر سے غربت اور غریبی نہ مٹ سکی. آج ان تمام لوگوں کو میرا کھلا چیلنج ہے. آج میں تمام لوگوں کو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں کھلا چیلنج کرتا ہوں, اگر اس جیسا وظیفہ تم نے کہیں سنا تو تمہاری دوستوں, بھائیو بہنوں, پھر تم جو بولو گے میں کروں گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے, دیکھیں پہلے نمبر والا وظیفہ یا اللہ کا, دیکھیں ایک ایک چیز بتاؤں گا. اس عمل کو میں چیلنج کرتا ہوں 1 گھنٹے کا. 1 گھنٹے میں بیماریاں دور, 1 گھنٹے میں پریشانیاں دور, قرضے دور, فاقے دور. بے اولاد بھی پڑھیں, آج بے اولاد بھی پڑھیں. دیکھیں پچھلے سال بے اولادوں کو جن کو بھی میں نے یہ عمل دیا سفر کی 3, 4 اور 5 تاریخ کا, آج اللہ پاک نے ان کی جھولیوں کو بھر دیا. آج اللہ پاک نے ان کی جھولیوں میں اولاد جیسی نعمت سے, اولاد جیسی رحمت سے انہیں مالا مال کر دیا. اسی لیے پوری دنیا میں اس عمل کی دھوم مچی ہے. جو بھی پڑھتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں, جو بھی پڑھتا ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, لیکن آپ نے صرف یا اللہ کو نہیں پڑھنا. آج میری غریب بہن, آج میری روتی ہوئی بے ہوئی بہن, آج میرے قرضوں میں ڈوبے ہوئے بھائی, آج در در ٹھوکریں کھاتے ہوئے بھائی, تیری کوئی بھی مشکل ہے, تیری کوئی بھی پریشانی ہے, فوراً دور ہو جائے گی. اب میرے دوست سن, پہلے نمبر والا وظیفہ بالکل آسان تھا. دیکھو بچوں والے آسان وظیفے بتا رہا ہوں. اگر یہ وظیفے بھی تم نے چھوڑ دیے تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا. یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ, یا آج 3, 4 اور 5 سفر کا, منگل بدھ جمعرات کے دن کا یا اللہ یا ربنا کے ساتھ آپ نے یہ جملہ پڑھنا ہے. دیکھیں پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ کو ایک ساتھ جملے کے ساتھ پڑھنا ہے, ایک ایسا جملہ. دیکھیں اسی عمل میں سورہ کوثر بھی ہے, یا ربنا بھی ہے, اور ایک وہ دعا ہے جو عرش کو ہلا دے گی, جو آسمانوں کو تمہارے قدموں میں لے آئے گی. میرے بھائیوں, میں تمہیں کیسے سمجھاؤں آج اس عمل کی طاقت کو, لیکن سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھ لینا. ایک بار نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر تم نے درود شریف پڑھنا ہے. درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے گا, صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے گا. جو بھی بہتر لگے, جو بھی یاد لگے, جو بھی پڑھنا چاہے وہ درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے. دیکھیں درود شریف ایک بار پڑھ کر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, اور فوری طور پر دیکھیں جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل کے اندر پہلا وظیفہ بڑی توجہ سے, بڑے دھیان سے, پھر مت کہنا کہ وظیفہ بتایا نہیں, پھر مت کہنا دیکھو جو میں نے تکلیفیں سہی ہیں نا, جو میں نے لوگوں کے آگے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں, میں نے بڑے وظیفے پڑھے, بڑی ویڈیوز دیکھی, لوگوں نے بڑا ہی مجھے بے وقوف بنایا, یہ پڑھ وہ پڑھ, تیرے کام بدل جائیں گے, تیرے بگڑے کام سنور جائیں گے, لیکن نہ سنور سکے, کسی وظیفے سے نہ سنور سکے. حالات بگڑتے گئے, تنگ دستیاں بڑھتی گئیں. دوستو بھائیو بہنوں, خدا کی قسم جس دن سے غوث پاک کا یہ وظیفہ میرے ہاتھ لگا ہے, دیکھیں میں نے پورا سال بے صبری سے انتظار کیا ہے آج کے دن کا, بے صبری سے. میں 3 سفر کے دن بھی یہ وظیفہ پڑھوں گا, میں 4 سفر کو بھی پڑھوں گا, میں 5 سفر کو بھی پڑھوں گا, میں سفر کے جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں میں پڑھوں گا, لیکن آپ نے 3 دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے. ایسی آپ کی قسمت چمکے گی. اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کہیں گے آپ نے ہمیں جو وظیفہ بتایا ہے, ہم فقیر تھے, اللہ پاک نے ہمیں بادشاہ بنا دیا, ہم غریب تھے, اللہ پاک نے ہماری جھولیوں کو بھر دیا. ایک بات کہو گے کاش یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھا ہوتا, ایک بات کہو گے کاش یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا, تو آج ہم بھی یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے, آج ہم لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے. میرے دوستوں فکر نہ کرو, اے میرے دوستوں فکر نہ کرو, لیکن آج یہ وظیفہ پڑھو, تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھو. اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ المدد, آج یا اللہ کے ساتھ آپ نے یہ جملہ المدد کا شامل کرنا ہے. دیکھیں دوستوں بھائیوں بہنوں, یا اللہ المدد یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا پہلے نمبر والا.
یہ صرف ایک وظیفہ نہیں ہے. دیکھیں یا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ کا مطلب ہے اے میرے دوست، یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے جس کے اندر اللہ پاک کے جتنے بھی صفاتی نام ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، تمام کے تمام نام اس ایک نام میں شامل ہیں. تو سوچیں اس وظیفے کی اس جو ہے وہ اس وظیفے کی طاقت کیا ہوگی، اس وظیفے کے معجزات کیا ہوں گے، اس وظیفے کے کمالات کیا ہوں گے میرے دوست. 3، 4 اور 5 سفر کے دن پہلے نمبر پر یا اللہ کے ساتھ. اور یاد رکھیے گا ایک ایک وظیفہ آپ نے سمجھنا ہے. یہ میں بار بار بتا رہا ہوں کیونکہ اسی عمل کے اندر ایک ایسا الفاظ بھی ہے اور ایک ایسی دعا بھی ہے. دوستوں، بھائیو، بہنوں، جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے وظیفے پڑھے، بڑی تسبیحات پڑھی، اور آج بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کوثر اور یا ربنا کا جو عمل آپ نے کرنا ہے، اس کے اندر دیکھیں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے. سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے. اس عمل کے اندر جو چیزیں پڑھنی ہیں اسی طریقے سے پڑھنی ہے. پھر اس کے بعد جو چیزیں بتاؤں گا باری باری. آج بسم اللہ اور سورہ کوثر کے ساتھ میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. آپ کہیں گے سورہ کوثر کو تو ہم نے ہزاروں بار پڑھا، لاکھوں بار پڑھا، لیکن ہمیں سورہ کوثر کے یہ معجزات پہلے تو نہ ملے. اور اس کے ساتھ جب سورہ کوثر کے پڑھتے ہی یا ربنا کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، یہ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے. جو میری بہنیں کہتی ہیں نا ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا، ہماری تسبیح اثر نہیں کرتی، ہم یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہاں سے جا، کوئی کہتا ہے وہاں چلا جا، لیکن آج تک ہماری کوئی حاجات، کوئی مراد پوری نہ ہوئی. ایک دن کا وظیفہ ہے، چاہے دیکھیں ان تینوں دنوں میں صرف ایک دن بھی پڑھ لیں، ان تینوں دنوں میں صرف ایک دن بھی پڑھ لیں، آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ المدد، یعنی یا اللہ کے ساتھ آپ نے المدد کا یہ جملہ شامل کرنا ہے. لیکن آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے شروع کرنا ہے. یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی پڑھ لیں، اس سے پہلے کوشش کرنا ایک بار اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں بہت اچھا ہو جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا. اگر درود ابراہیمی نہیں آتا پڑھنے تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں. دیکھیں کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں میرے دوستوں، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی پڑھ لیں. بچوں والا، بچوں سے بچوں والا آسان سا درود شریف پڑھ لیں. اگر یاد ہے، اگر نہیں یاد تو صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر. اور دیکھیں میری ایک بات سنیں، اکثر میں وظیفے بتاتا ہوں، اب میں وظیفے بتا رہا ہوتا ہوں نا تو خود کہتے ہیں آ کر یار ہم نے تو یہ وظیفے پہلے بھی پڑھے، ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا. کیا سفر کی 3، 4 اور 5 تاریخ کو یہ وظائف میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھے، میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھے، جس طریقے سے میں نے بتایا؟ یاد رکھنا. دیکھیں وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے؟ ایک وظیفہ پڑھتے ہو پھر کھڑے ہو جاتے ہو، پھر دوسرا پڑھتے ہو، پھر آنا جانا. یعنی کہ دیکھو نماز پڑھتے ہو نا، نماز میں کیا کرتے ہو؟ ایک جگہ بیٹھ گئے نا اور بیٹھ کر پوری نماز پڑھ لی. اس طرح خاص اعمال میں بھی ایک جگہ پر بیٹھ کر تمام چیزیں پڑھ لیا کرو. اول آخر درود شریف پڑھو، بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں آتا تو بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرو، اور فوری طور پر جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ان پر عمل کرو. دیکھو وظیفہ نہ اثر کرنے کی وجوہات کیا ہے؟ تمہاری اپنی غفلت، لاپرواہیاں ہیں. تم لوگ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں وظیفے پڑھتے ہو، اپنی طرف سے تعداد میں کمی پیشی کرتے ہو، پھر ہمیں شکوے شکایت کرتے ہو جناب آپ کا وظیفہ اثر نہیں کیا، ہم نے بڑی محنت کی تھی لیکن ہمارے وظیفے اثر نہیں کیے. تو کیوں کریں گے تیرے وظیفے اثر؟ کیا تو نے میری بات پر عمل کیا؟ کیا تجھے جو بتائی وہ چیز تو نے دہرائی؟ دیکھو غلطیاں تمہاری ہیں، غلطیاں خود کرو گے اور پھر آ کر ہمیں شکوے شکایت کرو گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے.
سینے کے راز ہر کوئی نہیں بتاتا، اللہ والوں کی سچی تسبیحاں ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اب آپ نے یا اللہ کے ساتھ المدد کو، یعنی یا اللہ المدد ایک بار ہو گیا، یا اللہ المدد 2 بار ہو گیا، یا اللہ المدد 3 بار ہو گیا، اس طریقے سے یہ پہلے نمبر والا خاصم خاص وظیفہ اس مجرب ترین عمل میں یا اللہ المدد یا اللہ المدد کرتے ہوئے کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے؟ صرف اور صرف 11 بار۔ دیکھو وظیفوں کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ پہلا وظیفہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ۔ اب دیکھیں، اب آپ نے اس عمل کے اندر ایک ایسا الفاظ بھی ہے، ایک ایسی دعا بھی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک بار پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یعنی کہ آپ نے بسم اللہ اور سورہ کوثر کو آج اس عمل کے اندر پڑھتے ہی یا ربنا یا ربنا یا ربنا، جیسے ہی ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس طریقے سے یا ربنا کا وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں جو وظیفے اور سورہ کوثر ایک ہی بار پڑھنی، جو وظیفے جس تعداد میں جس ترتیب سے بتائے جا رہے ہیں، یہ آپ نے 3، 4 اور 5 سفر کو ایک جگہ پر بیٹھ کر ان وظائف کو پڑھنا ہے۔ اول آخر اگر درود شریف پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں، اور ان وظائف کو درود شریف کے درمیان میں پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ جو میری بہنیں میرے بھائی آج تک کسی وظیفے سے کامیاب نہ ہوئے، کسی عمل سے بڑے پیر و فقیروں کے پاس چلے جاؤ، بڑے بڑے عالموں کے پاس چلے جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، اگر یہ عمل آج تم نے نہ پڑھا نا میرے دوستوں، پوری زندگی کا اب دیکھو اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، اب کون سی چیز کس مقام پر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کے معجزات آج اس عمل کے اندر اتنے بڑھ جائیں گے، سورہ کوثر کی طاقت میرے بھائیوں میری بہنوں، اور بالکل آخر میں صرف ایک چھوٹی سی دعا زمین پھاڑ کر رزق نکالے گی، زمین کے خزانے، زمین کے وہ خزانے دوستوں بھائیوں بہنوں جو آپ لوگوں نے ہر طرح کی کوشش کر لی، وظیفے پڑھ لیے، تسبیحات پڑھ لی، لیکن کسی وظیفے سے آپ کی مرادیں پریشانیاں نہ دور ہوئیں، تو آج کا یہ عمل سفر کی 3، 4 اور 5 تاریخ منگل بدھ جمعرات تینوں دن میں اگر کسی ایک دن بھی 1 منٹ نکال لی، دیکھو چاہے صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام پڑھو، چاہے کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھو، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے، نہ جگہ کی پابندی ہے نہ وقت کی پابندی ہے، صرف ان تینوں دنوں میں کسی بھی ایک دن یہ وظیفہ پڑھو اور اللہ پاک سے مانگو۔ اب آپ نے ایک ایک وظیفہ ترتیب تعداد سمجھنی ہے، تاکہ عمل کے پڑھنے کے بعد آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب ہمارا وظیفہ اثر نہ کیا۔ اے میرے دوستوں، اب آپ نے وہ الفاظ دیکھیں، آپ نے سورہ کوثر بھی پڑھ لی، صرف ایک بار یا ربنا کا وظیفہ 11 بار پڑھ لیا، اس سے پہلے یا اللہ المدد یا اللہ المدد کا وظیفہ سب سے پہلے نمبر پہ پڑھا، صرف آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں۔ اب چوتھے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ وہ ایک ایسا الفاظ ہے، یہ وہ جملہ ہے، اس کے بعد دعا ہے۔ دیکھو میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، آپ پر کوئی عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، بد نظری ہے، اس کی وجہ سے آپ کے نہ وظیفے اثر کرتے ہیں، نہ آپ کی دعاؤں میں طاقت رہی ہے، نہ آپ کی بیماریاں پریشانیاں دور ہوئی ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ عمل بندش جادو بد نظری جنہوں نے آپ کی گھر گرستی کو تباہ کر دیا ہے، آج عمل بندش جادو بد نظری کرنے والا اپنی موت خود مر جائے گا، آج عمل بندش جادو بد نظری لگانے والے کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو تم پر دیکھو، اکثر ہوتا کیا ہے، جانے انجانے میں یا کوئی بھی آپ کے گھر آ گیا اتفاق سے رشتہ دار جاننے پہچاننے والا، یار یہ دیکھو تو یہ تو بڑا کما رہا ہے، یہ تو بڑا خوش ہے، یہ تو یہ اس کا تو گھر بھی اچھا، ان میاں بیوی میں محبت بھی ہے، بس آپ پر دیکھیں ہم جب کسی کا روحانی علاج کرتے ہیں نا، آج کل زیادہ تر کیسز میں ایک ہی مسئلہ آ رہا ہے، بد نظر بد نظر بد نظر بد نظر، بس بد نظر لوگوں کو کھا گئی ہے۔ آپ کا کاروبار چلتا ہوا ہوگا، آپ کی زندگی سکون میں ہوگی، لیکن بد نظری نے آپ کی تقدیر کو
خراب کر دیا، یعنی کہ آپ کے ایسے وقت لے آئی کہ آپ اچھی خاصی زندگی جی رہے تھے، لیکن اچانک آپ کے حالات ایسے ہو گئے کہ آپ بانٹنے والے سے مانگنے والے بن گئے۔ تو اسی لیے آج کا یہ عمل زندگی میں ایک بار پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں یہ موقع پورے سال بعد ملا ہے، یا تو آج سفر کی 3، 4، 5 تاریخ کو غفلت میں لاپرواہی میں گزار دو، آپ کی مرضی ہے، یا پھر آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو پڑھو اور اللہ پاک سے مانگو۔ انشاءاللہ آج آپ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، لیکن اللہ پاک کے خزانوں میں بالکل بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اے میرے دوستو، اب وہ الفاظ سن جو تجھے آج تک کسی نے نہیں بتائے۔ تو بڑے عالموں کے پاس گیا، بڑے پیر و فقیروں کے پاس گیا، لیکن یہ الفاظ تجھے کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ الفاظ ہے دوستو، بھائی بہنوں، جسے پڑھتے ہی لوگ دروازے پر آ کر مدد کر کے جاتے ہیں۔ اور جب 3، 4 اور 5 تاریخ کا یہ عمل، جس کے بارے میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ 3، 4 اور 5 تاریخ کو جس گھر میں بھی یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ تسبیح ہر طرح کی مشکل پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں رزق کی تنگی، مالی پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیتی ہے۔ اب میرے پیارے دوستوں، اب آپ نے عمل کے آخر میں جو دعا کرنی ہے، یہ دعا ایسی خاص ہے، اس سے پہلے آپ نے یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یہ اللہ پاک کا ایسا عظیم نام ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ آج یا حل المشکلات کے معجزات، کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج یا حل المشکلات کے پڑھتے ہی گھر سے غربت اور غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ یا حل المشکلات ایک بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، یا حل المشکلات 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے ترتیب سے آپ نے یہ طاقتور وظیفہ، اس مجرب ترین عمل میں یا حل المشکلات کا صرف 7 بار پڑھ کر یہ عظیم دعا اگر آپ نے آخر میں نہ پڑھی، دیکھو وظیفوں کو اسکپ کرتے آئے ہو، ویڈیو کو کاٹتے دوڑتے آئے ہو، تو خدا را ایک بار اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لو، وظائف کی تعداد کو اپنے ذہن میں اتار لو، کیونکہ اگر ایک جملہ بھی آپ نے یہاں سے وہاں کر دیا، وظیفے کا اگر ایک جملہ بھی، ایک ورڈ بھی آپ نے یہاں سے وہاں کر دیا، تو پوری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا، یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج اس عمل کو پڑھو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج حسبنا اللہ و نعم پڑھتے ہی وکیل، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے جائیں صرف 11 بار، اور آخر میں درود شریف، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگیں۔ عمل سمجھ میں نہیں آیا دوبارہ دیکھیں، ہر چیز سمجھے پھر پڑھیں، انشاءاللہ 3 منٹ میں تقدیر بدل جائے گی۔ ویڈیو کو شیئر، لائک اور کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔